فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے تمام سامعین کو میرا سلام پہنچے۔ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر کی جلد 4۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور بتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کے ساتھ ضلالت پیوست ہو گئی۔ لہٰذا تم لوگ زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تفسیر آیات۔ اس منطق کو حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے کہ اللہ نے شرک سے نہیں روکا۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے ہم نے تو ہر قوم میں ایک رسول کو اسی پیغام کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے دوری اختیار کرو، ہر سرکش اور حدود الہی کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے سے بیزاری اختیار کرو۔ رسولوں کے ذریعے پیغام توحید پہنچانا اور لوگوں پر حجت پوری کرنا تھا۔ اس کے بعد لوگوں نے اپنے اختیار سے ہدایت کی راہ اختیار کرنی ہے یا ضلالت کی راہ۔ اینن آج کے مشرکین مکہ کی طرح کے ان پر بھی رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حجت پوری ہو رہی ہے۔ ان میں سے کچھ ہدایت پر آ گئے اور کچھ ضلالت پر ثابت رہے۔ ہدایت اختیار کرنے اور ضلالت ترک کرنے پر نہ سابقہ رسولوں کے ذریعے طاقت استعمال کی گئی ہے نہ آج۔ رسالت کا مطلب حق کا راستہ دکھانا ہے، طاقت کے ذریعے چلانا نہیں ہے، جیسا کہ تم سمجھ رہے ہو۔ اہم نکات: تمام انبیاء علیہ السلام نے شرک کے خلاف جہاد کیا ہے۔ نمبر 2، ادیان آسمانی بندوں کی خود مختاری اور آزادی عمل کی بنیاد پر قائم ہے۔ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر آپ کو ان کی ہدایت کی شدید خواہش ہو بھی تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا جنہیں وہ ضلالت میں ڈال چکے ہوں، اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ اگرچہ رسول کی شفقت اور عطوفت ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے حریص اور متمنی ہوتے ہیں، لیکن ہدایت اور ضلالت کا ایک عقیدہ ہے اور دستور ہے، وہ یہ کہ ہدایت اللہ کی طرف سے اسے ملتی ہے جس میں اہلیت اور ظرف ہو، اور جس میں ہدایت اور اللہ کی رحمت کے لیے ظرف نہ ہو اسے اللہ اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ جسے اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے وہ ضلالت کی عطا گرائیوں میں گر جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی کو اس کے حال پر چھوڑ کر گمراہ ہونے دیتا ہے، قرآن اس کے لیے اللہ نے گمراہ کیا، یہ جو ہے انورٹڈ کامز میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے گمراہ کیا، یہ انورٹڈ کامز میں ہے، کی تعبیر اختیار کرتا ہے، ورنہ اللہ از خود کسی کو گمراہ نہیں کرتا
بلکہ اس کی ہدایت کے سامان فراہم کرتا ہے۔ اہم نکات: عدم ظریفت کی بنا پر جسے اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے اس کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اور یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں جو مر جاتا ہے اسے اللہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ ایک ایسا برحق وعدہ ہے جو اللہ کے ذمے ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تاکہ اللہ ان کے لیے وہ بات واضح طور پر بیان کرے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور کافر لوگ بھی جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ تفسیر آیات: حیات بعد الموت تخلیق، تکلیف اور آزمائش کا عقلی لازمہ ہے۔ اگر جزا و سزا کا کوئی دن نہ ہوتا تو مومن اور کافر، ظالم اور مظلوم میں کوئی فرق نہ ہوتا۔ اس کے بعد ایک آیت تحریر ہے: افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقن لا یستوون، بھلا جو مومن ہو وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ سجدہ آیت نمبر 18۔ جس نے انسانیت کے خون سے ہولی کھیلی ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے انسانیت کی خدمت کی ہو۔ اگر ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس زندگی کا کھلونا ہونا لازم آتا ہے۔ اسی لیے قیامت میں جزا و سزا کا نظام اللہ کے ذمہ ہے۔ نیز اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ روز قیامت کی حکمتوں میں سے ایک اہم حکمت یہ ہے کہ اس دن حق و باطل، خیر و شر اور ہدایت و ضلالت کے سلسلے میں حقائق سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ دنیا میں لوگ ان چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان اختلافی باتوں میں سے حق کو کھول کر بیان فرماتا ہے، لیکن اسے دنیا میں دلیل و برہان کے ساتھ بیان کیا ہے، آخرت میں شہود و عیان کے ساتھ بیان ہوگا۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا فکشفنا عنک غطاءک وبصرک اليوم حدید، بے شک تو اس چیز سے غافل تھا، چنانچہ ہم نے تجھے تیر پردہ ہٹا دیا ہے، لہذا آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اس کا حوالہ ہے سورہ قاف آیت نمبر 22۔ اہم نکات: حیات بعد الموت ایسا لازمی امر ہے جو اللہ کے ذمے ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن حقائق سے پردہ اٹھ جائے گا۔ انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون۔ ہاں، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بے شک ہمیں اس سے یہی کہنا ہوتا ہے، ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ تفسیر آیات: اللہ کے دو ارادے ہیں، ایک ارادہ تشریعی، قانون اور دستور سازی کے ذریعے لوگوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس قانون و دستور کی پابندی کریں۔ اللہ کے اس ارادے کی اطاعت بھی ہوتی ہے اور نافرمانی بھی ہوتی ہے۔ دوسرا ارادہ تکوینی، عالم خلق و ایجاد سے مربوط ارادہ، یہاں اللہ کا ارادہ فوراً نافذ العمل ہوتا ہے، بلکہ یہاں ارادہ اور ایجاد دو چیزیں بھی نہیں ہیں۔ ادھر اللہ کا ارادہ ہوا، خلق و حقیقت وجود میں آ گئی۔ یہی حقیقت واقعی اللہ کا ارادہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا پھر اس کو کن کہا اور پھر وہ ہو گیا، بلکہ کاف واو نون ایک تعبیر ہے۔
ورنہ ارادہ اور مراد میں دوئی نہیں ہے، دونوں ایک ہیں۔ لہذا قیامت کے دن مردوں کو زندہ اٹھانے کے لیے کاف واو نون کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس اللہ نے ارادہ کر لیا، مردے زندہ ہو گئے۔ اہم نکات: ارادہ و مقصود الہی میں تفریق نہیں ہے۔ نمبر 2، مقصود کا وجود میں آنا ہی ارادہ تکوینی ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ والعجر الآخرۃ اکبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون۔ اور جنہوں نے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد اللہ کے لیے ہجرت کی، انہیں ہم دنیا ہی میں ضرور اچھا مقام دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تفسیر آیات: بعض مفسرین نے کہا ہے یہ آیت مدینے کی طرف ہجرت کرنے والوں کی شان میں ہے۔ ان کا یہ موقف ہوگا کہ اس صورت کی یہ آیتیں مدنی ہیں۔ جو لوگ اس پورے سورے کو مکی قرار دیتے ہیں، ان کے نزدیک یہ آیت حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ ہجرت اگر فی اللہ لوجہ اللہ صرف رضائیت الہی کی غرض سے ہو، ہجرت سے پہلے ظلم سہ چکے ہوں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی جزا کا ذکر ہے۔ دنیا میں اجر یہ ہوگا کہ جس وطن کو راہ خدا میں خیر بات کہہ دیا ہے اس سے بہتر وطن عنایت ہوگا، اور آخرت کا اجر تو دنیاوی سے کہیں بہتر و بالاتر ہوگا۔ اس کا اندازہ اس دنیا عالم بشر میں نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے فرمایا آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے اگر یہ جانتے ہوتے۔ آخر آیت ان مہاجرین کے لیے 2 شرطوں کا اور ذکر فرمایا، صبر اور توکل۔ اہم نکات: ان مہاجرین کے لیے دارین کی سعادت ہے جو مظلوم واقع ہوئے، راہ خدا میں ہجرت کی اور صبر و توکل سے کام لیا۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ اور ہم نے آپ سے قبل صرف مردان حق رسول بنا کر بھیجے ہیں جن پر ہم وہی بھیجا کرتے ہیں۔ اگر تم لوگ انہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو جنہیں دلائل اور کتاب دے کر بھیجا تھا، اور اے رسول آپ پر بھی ہم نے ذکر اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وہ باتیں کھول کر بتا دیں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں، اور شاید وہ ان میں غور کریں۔ تفسیر آیات: اللہ تعالیٰ نے جب بھی اہل ارض کی طرف کسی رسول کو بھیجا ہے تو انہی آدمیوں کو وحی دے کر بھیجا ہے جن کے پاس اگر کوئی طاقت تھی تو وہ بینات و زبر کی طاقت تھی۔ دلیل و منطق کی طاقت، ان کو مافوق البشر طاقت کی اجازت دے کر نہیں بھیجا کہ اس طاقت کے ذریعے وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں۔ اگر اللہ کی سنت اس قسم کی طاقت استعمال کرنے کی ہوتی تو آج کے مشرک یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر سکتے۔ اس بارے میں یہ حکم ہوا گزشتہ انبیاء کے بارے میں، اگر تم جاننا چاہتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو کیا وہ انسان تھے یا کوئی ما فاق البشر۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہاں شان نزول کے اعتبار سے فَاسْأَلُوا کے مخاطب مشرکین ہیں کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو جو گزشتہ انبیاء کے بارے میں جانتے ہیں، وہ بنا بقول مفسرین اہل کتاب ہیں۔ تفسیر میں ایک مسلمہ کلیہ یہ ہے
کہ جسے تمام مسلک مفسرین مانتے ہیں، العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص المورد، لفظ کے عموم کا لحاظ کیا جاتا ہے، خصوص کے نزول کا نہیں۔ لہٰذا اگر آیت کسی خاص مورد کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اسی مورد معاف کیجیے گا، مورد میم و رے اور دال مورد کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتی، بلکہ لفظ میں اگر گنجائش ہے تو اس مورد کے علاوہ دیگر تمام موارد شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہاں آیت اگرچہ گزشتہ انبیاء کا حال جاننے والوں سے پوچھنے کے بارے میں ہے، لیکن آیت کا عموم ہر نہ جاننے والے کے لیے جاننے والوں کی طرف رجوع کرنا واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ ظاہر ہے جیسا کہ سابق کتب کو بھی الذکر کہا گیا ہے، قرآن کو بھی کئی جگہ الذکر کہا ہے، لہٰذا قرآن جاننے والوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم اسی آیت سے ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی سے جابر کی یہ روایت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کا ترجمہ وہ پڑھوں گی، اس پر آراب نہیں ہے، عالم کو اپنے علم اور جاہل کو اپنی جہالت پر سکوت اختیار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کے بارے میں جان لے کہ ہدایت پر ہے یا ضلالت پر۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر دار المنصور 222:4۔ چنانچہ ابن عباس کے نزدیک اہل ذکر سے مراد اہل قرآن ہیں۔ یہاں سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات بھی قابل فہم ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت ہے، نحن اہل ذکر و نحن المسئلون، ہم اہل ذکر ہیں اور ہم ہی سے سوال کیا جانا چاہیے۔ اس کا حوالہ ہے تفسیر المیزان بحوالہ تفسیر عیاشی۔ اس سلسلے میں اہل سنت کے مصادر کے لیے رجوع ہو احقاق الحق 412:3۔ اسی سے نزدیک انس کی یہ روایت ہے، اس کا ترجمہ میں پڑھتی ہوں۔ میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا، آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج و عمرہ بجا لاتا ہے اور وہ منافق ہوتا ہے۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ اس میں نفاق کیسے داخل ہو گیا؟ فرمایا، وہ اپنے امام کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا، جبکہ اس کے امام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہمارے اس بیان سے اس اعتراض کا جواب بھی آ گیا ہے کہ خطاب مشرکین سے ہے، وہ خود رسول کو نہیں مانتے تھے، ان کے اہل بیت کو کیسے مان لیں گے۔ اہم نکات: نمبر 1، تمام انبیاء علیہ السلام انسان تھے۔ نمبر 2، نہ جاننے والوں کو جاننے والوں کی طرف رجوع کرنا تھا۔ نمبر 3، اثبات رسالت کے لیے اہل کتاب سے رجوع کرنا چاہیے، تو حفظ رسالت کے لیے اہل قرآن ائمہ اہل بیت سے رجوع کرنا چاہیے۔ اور جو میں نے یہ ابھی آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی، انس کی روایت، اس کا حوالہ میں آپ کو بتاتی جاؤں۔ اس کا حوالہ ہے روح المعانی 147:14، الدار المنصور 222:4، اور اس کے ساتھ یہ بھی تحریر ہے۔ اس موضوع پر مزید تحقیق کے لیے ملاحظہ ہو تفسیر الشواہد التنزیل 434:1 ذیل آیا۔ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم۔
جو بدترین مکاریاں کرتے ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آئے کہ جہاں سے انہیں خبر ہی نہیں ہو، یا انہیں آتے جاتے ہوئے عذاب الہی پکڑ لے، پس وہ اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے، یا انہیں خوف میں رکھ کر گرفت میں لیا جائے، پس تمہارا رب یقیناً بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ تشریح کلمات۔ جو پہلا کلمہ یہاں پہ تحریر ہے وہ ہے تخوفو۔ جی تو پہلا کلمہ تھا تخوفن، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے خے، واو اور فے، کسی انسان کا اظہار خوف کرنا۔ بعض نے تخوفن کے معنی تنقص سے کیا ہے۔ اس صورت میں آیت کا ترجمہ اس طرح بنے گا، یا ان کو مال و دولت کے گھٹانے کے ذریعے گرفت میں لیا جائے۔ جو دوسرا کلمہ تحریر ہے وہ ہے تقلبو، بریکٹ میں ہے قاف، لام اور بے یا با، آمد و رفت کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، افا امن الذین مکروا السیئات، کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا کے لیے بدترین سازش کرنے والے یہ خیال نہیں کرتے کہ اللہ ان کو کسی زمینی آفت میں مبتلا کر دے گا۔ نمبر 2، این یقصف اللہ، ان پر نزول عذاب کے لیے کسی خاص وقت، مقام اور ذرائع کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے زمین میں دھنس سکتے ہیں۔ غیر متوقع جگہ سے عذاب آ سکتا ہے، جیسا کہ جنگ بدر میں بالکل غیر متوقع جگہ سے ان پر عذاب آیا۔ نمبر 3، او یاخذہم فی تقلبہم، کیا کسی تجارت وغیرہ کے سفر میں جاتے آتے ہوئے عذاب آ سکتا ہے۔ نمبر 4، او یاخذہم علی تخوف، کچھ نہ ہوا اور اللہ نے اپنی شفقت و رحمت سے کام لیا تو خوف و ہراس میں تو مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری تشریح کے مطابق اللہ نے اگر رحم کیا تو مال و دولت کو گھٹا کر تم کو کم سے کم سزا دے سکتا ہے۔ نمبر 5، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، ذکر عذاب کے بعد اللہ کی رافت و رحمت کا ذکر کیسے آیا؟ جواب یہ ہے کہ مجرمین کے جرم کی سزا میں سے کم تر سزا کا ذکر فرمایا، پھر فرمایا کم تر سزا اس لیے ہے کہ اللہ شفیق مہربان ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، کافر کسی طرح بھی امن کا مستحق نہیں ہے۔ نمبر 2، سازشی زمین میں دھنس سکتا ہے۔ أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوقات میں ایسی چیز نہیں دیکھی جس کے سائے دائیں اور بائیں طرف سے عاجز ہو کر اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہیں۔ تشریح کلمات۔ ایک ہی کلمہ یہاں پہ تحریر ہے اور وہ ہے یتفیعو۔ الفیع کے معنی اچھی حالت کی طرف آنے کے ہیں، اسی سے فعزل ہے جس کے معنی سایہ لوٹ آنے کے ہیں، اور مال غنیمت جو بلا مشقت حاصل ہو جائے اسے بھی فیع کہتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ سایہ کے سجدے کے بارے میں سورہ رعد آیت نمبر 15 میں تفصیل گزر چکی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں ہر متحرک مخلوق اور فرشتے سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ تکبر
نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب سے جو ان پر بالادستی رکھتا ہے ڈرتے ہیں، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو آیت تھی یہ آیت سجدہ ہے، تو یہاں پہ سجدہ آپ لوگ کر لیجئے گا، یہ آیت سجدہ ہے۔ اس کے بعد آتی ہے تفسیر آیات نمبر 1، دعابتن، رینگنے اور چلنے والے جانداروں کو کہتے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ آسمانوں میں فرشتوں کے علاوہ چلنے والے جاندار ہیں جو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ مخلوق فرشتوں کے علاوہ اس لیے ہے کہ فرشتوں کا الگ ذکر ہوا ہے۔ یہ چلنے والی مخلوق اور فرشتے اللہ کے لیے سجدہ کرنے سے تکبر نہیں کرتے اور اپنے رب کا خوف دل میں رکھتے ہیں۔ نمبر 2، من فوقہم، وہ رب جو ان پر بالادستی اور فوقیت رکھتا ہے۔ اہل سنت کے علماء سلف کا یہ موقف رہا ہے کہ آیات قرآنی میں کسی قسم کی تعویل و توجیہ جائز نہیں ہے۔ الفاظ قرآن سے جو بھی معنی بظاہر سامنے آتے ہیں اسی پر محمول کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ یخافون ربہم من فوقہم سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے اور اللہ کے لیے بالا نشینی ثابت ہے۔ چنانچہ علامہ شام قاسمی نے محاسن التاویل، علامہ ذہبی نے کتاب العلو، ابن قیم نے الجیوش الاسلامیہ اور حکیم ابن رشد نے مناہج الدولہ میں طویل بحث کی ہے اور سب کی رائے سے ثابت کیا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ تفصیل کے لیے مقدمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وقال اللہ تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اور اللہ نے فرمایا تم دو معبود نہ بنایا کرو، معبود تو بس ایک ہی ہے، بس تم صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی ملکیت ہے اور دائمی اطاعت صرف اسی کے لیے ہے، تو کیا تم اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرتے ہو؟ تشریح کلمات، ایک ہی کلمہ تحریر ہے اس عنوان کے تحت، اور وہ کلمہ ہے واثبن، واثبن، واو، صاد اور با، الوصب کے معنی دائمی مرض کے ہیں۔ وَلَّهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، آیت میں دین معنی اطاعت اور واصب معنی دائم ہے۔ صحیح میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی بات کا ہمیشہ پابند رہتا ہے تو کہتا ہے وَاسْبَرْ الرَّجُلُ عَلَى الْأَمْرِ، اور یہ جو میں نے حصہ پڑھا تھا آیت کا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اس کا حوالہ ہے سورہ صافات آیت نمبر 3۔ اب آ جاتا ہے اگلا عنوان تفسیر آیات۔ اس کے تحت پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے لا تتخذوا الہین اثنین، معبود ایک ہی ہے، ایک سے زائد معبود باطل ہے، لہٰذا دو معبود بنانے سے باطل شروع ہو جاتا ہے۔ آگے وہ ان کی تعداد جس قدر بھی بڑھائیں سب کفر و شرک اور باطل ہے۔ مقصود یہ ہے کہ غیر خدا کو معبود نہ بناؤ، اگر غیر خدا ایک ہو یا کئی ایک، سب اس میں آ گئے۔ دوسری تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ مشرکین کے معبود دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک معبود خالق ہے اور دوسرا معبود رب اور مدبر ہے۔ آگے مدبر ایک ہو یا کئی، یہ سب ایک نوع سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے معبود دو میں منحصر ہوتے ہیں، الہ الخلق و الہ التدبیر۔ آسمان اور زمین میں اسی الہ واحد کی سلطنت ہے، اس میں کسی اور کی شرکت نہیں، لہٰذا عبادت و اطاعت میں بھی کسی کی شرکت نہیں ہے۔ نمبر 2، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ ہے،
مالک وہ ہوتا ہے کہ مملوک اس کے تصرف میں ہو، تو کل کائنات اللہ کے تصرف میں ہے، لہٰذا وہی اس کائنات کی تدبیر کر سکتا ہے۔ دوسرے جو اس کائنات میں کسی چیز کے مالک نہیں ہیں بلکہ خود مملوک ہیں، وہ کیسے تدبیر کر سکتے ہیں؟ نمبر 3، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، دین کا مطلب خواہ دستور دنیا ہو خواہ اطاعت یا جزا، ہر صورت میں دین صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ مالک دستور زندگی دے سکتا ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں اس کو، چونکہ مالک دستور زندگی دے سکتا ہے اور اطاعت بھی مالک کی ہوتی ہے۔ اہم نکات، اس میں ایک ہی نقطہ تحریر ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے، صرف اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، خلق اور تدبیر دونوں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ اور تمہیں جو بھی نعمت حاصل ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو تم اس کے حضور زاری کرتے ہو، پھر جب اللہ تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ ان نعمتوں کی ناشکری کرنا چاہتا ہے جو ہم نے انہیں دے رکھی ہیں، سو ابھی تم مزے کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب آ جاتا ہے عنوان تشریح کلمات، اور جو کلمہ یہاں پہ تحریر ہے وہ ہے الجوائر، جیم، حمزہ اور رے کہ اصل معنی وحشی جانوروں کے گھبراہٹ کے وقت زور سے آواز نکالنے اور چیخنے کے ہیں۔ پھر تشبیہ کے طور پر دعا اور تضرع میں افراد اور مبالغہ کرنے پر بولا جاتا ہے۔ تفسیر آیات، نمبر 1، وما بکم من نعمت فمن اللہ، بیرونی عوامل کے انسانی فطرت پر بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، مثلا علم دوستی، جمالیات پرستی اور احسان کرنے کا جذبہ بالاتفاق انسانی فطری امور ہیں۔ اس کے باوجود برے ماحول اور بری تربیت کی وجہ سے انسان ان فطری تقاضوں کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح خدا پرستی ہے کہ وہ انسان کی فطرت اور جبلت میں رچی بسی ہوتی ہے، لیکن بیرونی عوامل کی وجہ سے انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، ثم اذا مسکم الضر، ثم اذا مسکم الضر، جب انسان کسی مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو بیرونی عوامل کا دباؤ ہٹ جاتا ہے اور انسان اپنی فطرت سلیم کے ساتھ سرگوشی کرنے لگتا ہے، تو فطرت بنیادی طور پر اپنے خالق سے مانوس ہے، اسے فوراً پکارتا ہے اور صرف اسی سے لو لگاتا ہے۔ نمبر 3، جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر بیرونی عوامل کے دباؤ میں آتا ہے اور دیگر مشرکوں کی طرح یہ بھی اللہ کو بھول جاتا ہے اور شرک کرنے لگتا ہے۔ اہم نکات، معبود وہ ہے جس کو انسان مصیبت کے وقت پکارتا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ اور یہ لوگ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ان کے لیے حصے مقرر کرتے ہیں جنہیں یہ جانتے بوجھتے تک نہیں۔ اللہ کی قسم، اس افطرا کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ تفسیر آیات، نمبر 1، وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَمَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا، وہ ایسی چیزوں کے لیے نیاز و بھینٹ چڑھاتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بھی خدائی امور میں مداخلت کا حق ہے یا ان چیزوں کا اللہ کی سلطنت میں حصہ اور شرکت ہے۔
بلکہ اپنے ظن و تخمین کے مطابق ان بتوں کے سامنے اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ مشرکین ان بتوں کے لیے بھیٹ چڑھاتے ہیں جو یہ تک نہیں جانتے کہ ان کے لیے کوئی نذرانہ پیش کیا گیا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق لا یعلمون سے مراد بت ہیں۔ نمبر 2، تاللہ، اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے جو افترا کیا ہے غلط نسبت دی ہے، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ اس آیت سے بات صراحت کے ساتھ واضح ہو گئی۔ اب اس کے نیچے مختلف اور سب پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو تفسیر تھی، تفسیر آیات کا دوسرا نقطہ تھا، اس کے سب ہیڈنگ میں 2 اور نکات دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے جو علم و شعور نہیں رکھتے ان کے لیے نذرانہ پیش کرنا جیسے بے شعور بتوں کے لیے ہے۔ نمبر 2، جن کے بارے میں علم نہ ہو کہ وہ خدائی امور میں مداخلت کا حق رکھتے ہیں، ان کے لیے نذرانہ پیش کرنا افترا، اللہ کی طرف جھوٹی نسبت ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کس قدر بڑی جسارت ہے۔ اگر کوئی مال اللہ کے نام پر خرچ کرتا ہے، اس کا ثواب احاطہ کرتا ہے، تو یہ افترا علی اللہ نہیں ہے۔ اہم نکات: غیر اللہ کو رب سمجھ کر اس کے تقرب کے لیے مال خرچ کرنا سنگین افترا ہے۔ اس کے ساتھ ہم آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی نشست میں پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔